وزیر اعظم کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف کی آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو وار گیم اور خطرے کے میدان میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر جامع بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا، خطے میں تصویراتی استحکام اور ایٹمی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مسلح فوج کا کلیدی کردار ہے۔ ISPR کے مطابق عسکری قیادت کا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ہر قیمت پر تحفظ کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ پاک فوج موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے پوری طرح باخبر ہے۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ پاک فوج ایک قومی ادارہ، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ فوج کسی سیاسی جماعت کی طرفدار ہے نہ مخالف۔ جب بھی کوئی ذاتی ایجنڈے پر کام کرتا ہے، احتساب کا خودکار نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، بولے فوج خود احتسابی کے نظام پر یقین رکھتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایت موصول ہوئی۔ تفصیلی انکوائری مکمل ہونے پر پتہ چلا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ فتنہ خوارج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری خارجی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ آخری خارجی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے۔ کسی شہید کا خون رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشت گردوں کی عملی اجارہ داری ہو۔ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 130 آپریشن ہو رہے ہیں۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد ابو ذر عرف صدام مارا گیا۔ بلوچستان جو ہے نا، یہ پاکستان کی جان ہے، یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے۔ اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، شاید ہی فوج میں کوئی افسر ہو جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا، اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی۔ ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے۔ اینڈ مور دین دیٹ، اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش، غیور اور ذہین لوگوں کا۔ بلوچستان پاکستان کا دل اور شان ہے۔ ہر فوجی کے لیے بلوچستان گھر کا درجہ رکھتا ہے۔ DG ISPR کا ملک کا نام روشن کرنے والے بلوچ ہیروز کو خراج تحسین۔ کہا، قلعہ عبداللہ کے اسرار خان کاکڑ نے آکسفورڈ یونین کی صدارت جیت کر تاریخ رقم کی۔ شاہ زیب رند نے کراٹے کامبیٹ میں بھارتی حریف کو صرف 20 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔ عائشہ زہری نے بلوچستان کی پہلی خاتون ڈپٹی کمشنر بن کر تاریخ رقم کی۔ کویچ کے ڈاکٹر عبدالصمد یار خان نے کیمبرج یونیورسٹی میں پہلے پاکستانی خلائی سائنسدان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حالیہ بارشوں میں محیب اللہ جیسے بہادر بلوچ نے اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچائی۔ ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ شہید صحافی محمد صدیق مینگل، DSP نواز گشکوری شہید، لیفٹیننٹ جہانگیری مری شہید، سپاہی شبیر بلوچ شہید نے وطن پر اپنی جانیں قربان کی۔ مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں احساس محرومی کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں ریاستی جبر کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری۔ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، ان زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا، جھول نظر آئیں گے۔
بلوچستان میں احساس محرومی اور حقیقی نمائندگی نہ ہونے کا بیانیہ حقائق کے برعکس مٹھی بھر دہشت گرد جھوٹے بیانیوں کے پیچھے چھپ کر وار کرتے ہیں۔ سال 2023-24 میں بلوچستان کا بجٹ 750 بلین مختص کیا گیا، جس میں وفاق نے 520 بلین کے فنڈز دیے، جو 70% بنتا ہے۔ بلوچستان کی رائلٹی قیمت میں 254 ارب روپے کا سالانہ منافع بھی ملتا ہے۔ معدنیات سے جڑی انڈسٹریز میں کام کرنے والے 80% افراد کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ 25,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ 8 نیشنل ہائی ویز بنائی گئیں۔ 73,000 سے زائد طلباء کو 1.5 ارب کے اسکالرشپس دیے جاتے ہیں۔ صدر مملکت کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے گھر آمد۔ آصف علی زرداری کا شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت، فاتح خوانی کی۔ صدر کا کیپٹن محمد علی قریشی شہید کو خراج عقیدت، کہا قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بے نظیر بھٹو بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئیں۔ دہشت گردی کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ ملک بھر میں آج یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ 6 سپتمبر 1965 پاکستان کی قومی اور عسکری تاریخ کا سنہری باب۔ قوم اور افواج پاکستان نے مل کر اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کے حملے کو پسپا کیا۔ غیر پاکستانی فورسز نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دے کر ناکو چنے چبوائے۔ بھارت کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے اور اسے عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے دنیا پر واضح کر دیا، جنگیں قومی اتحاد، عزم و استقلال اور جذبے سے جیتی جاتی ہیں۔ 17 روزہ جنگ میں قربانیوں کی لازوال مثالیں قائم کر کے ثابت کیا، ہم زندہ قوم ہیں۔ یہ دن ملکی خود مختاری کے دفاع کی جانب غیر متزلزل قومی عزم کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا دشمن کا خواب چکنا چور کرنے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم دفاع پر خصوصی پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف مادر وطن کے بیٹوں اور فوج پاکستان کے عظیم سپوتوں کو خراج تحسین، کہا بلا شبہ ہماری افواج کا حوصلہ اور فرض سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ دشمن کی عددی برتری کے باوجود پاک فوج کی بیداری اور تیاری کی بدولت تمام محاذوں پر عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1965 کی جنگ امید کی کرن تھی، جس نے مصیبت کے وقت قوم کے بے مثال عزم کو واضح کیا۔ ان فوجیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو بہادری سے لڑے۔ یوم دفاع پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت۔ خصوصی پیغام میں شہداء اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش، جنہوں نے ہمت کے ساتھ اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں۔ 1965 کی جنگ میں 16 پنجاب ریجمنٹ کا کلیدی کردار، بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ 106 جوانوں نے ملکی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکنے پر جنرل ایوب خان نے سویئر آف لاہور کا خطاب دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ شیر افغان کہتے ہیں 16 پنجاب ریجمنٹ کی قربانیاں جنگی تاریخ میں لازوال باب ہیں۔ 16 پنجاب اس کو حکم ملا کہ وہ انڈین ٹیریٹری میں جو دشمن کی بارڈر پوسٹ ہے ان کو کیپچر کریں۔ پاکستان کا ایریا انڈین نے کیپچر کیا ہوا ہے، اس کو واپس لیں۔ اس کے لیے 2 کمپنیوں کو ڈیٹیل کیا گیا اور انہوں نے حملہ کیا اور کافی زیادہ علاقہ جو تھا وہ دشمن سے واپس چھین لیا گیا۔ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ہمیں زراعت اور معدنیات کے بجائے چھوٹی صنعتوں اور فری لانسرز کو خدمات فراہم کرنا ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گوگل فار پاکستان آگے بڑھو کے نام سے تقریب سے خطاب۔ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ اگلے 5 سال میں آئی ٹی برآمدات کا $25 ارب کا ہدف حاصل کرنا ہے۔ گوگل ایشیا پیسیفک ریجن کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وفد نے کہا گوگل نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری اور نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت کے لیے تعاون کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب ترامیم کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام فریقوں کو آگاہ کر دیا۔
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ فیصلہ سنائے گا۔ وفاقی حکومت نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے اپیل پر سماعت مکمل کر کے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی تھی۔ سینٹ نے اسلام آباد میں بلا اجازت جلسے پر قید کی سزا کا بل منظور کر لیا۔ تحریک انصاف کے ارکان کی بل کی مخالفت اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا، یہ قانون آپ کے گلے پڑے گا۔ وزیر قانون دن دہاڑے ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا، پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے، جہاں چاہیں جلسہ کریں، ہم تو آپ کو سہولت دے رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی جلسے کی اجازت برقرار ہے، پرامن جلسہ آپ کا حق ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ 8 ستمبر کو پسوال روڈ پر سنگجانی کے مقام پر جلسے کا NOC جاری۔ جلسے میں کارکنوں کی شرکت کے لیے مخصوص روٹس کا شیڈیول جاری۔ جلسے کا آغاز 4 بجے اور اختتام شام 7 بجے تک ہوگا۔ جلسے کی اجازت ہے، دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی راہداری ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا عدالتوں میں پیش ہونے تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اسلام آباد میں جلسہ ہر صورت ہوگا۔ میں خود ایک NOC ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی تنقید کر کے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جلسہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی بریت کا فیصلہ حتمی فیصلے تک محفوظ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف کیس کے آخری گواہ، تفتیشی افسر پر وکلائے صفائی کی جرح۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں آئندہ سماعت 7 ستمبر کو کرے گی۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ڈیرہ غازی خان میں پہلی قرآن اندازی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، آج جن کا نام نکلے گا انہیں 15 لاکھ روپے بلا سود قرض ملے گا۔ 7 سال کے اندر آسان اقساط کے ذریعے قرض واپس کرنا ہوگا۔ 1 سال کے اندر 1 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اسکیم کے لیے رہنمائی پر نواز شریف کا شکریہ۔ مریم نواز نے DG خان میں اسکول نیوٹریشن پروگرام کا بھی افتتاح کیا۔ پینے کا صاف پانی بھی پاکستانیوں کو میسر نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کے شہر نواب شاہ، میرپور خاص اور گلگت کا پانی 100% آلودہ۔ کراچی میں 93، بدین میں 92 اور حیدرآباد میں 59% پانی صاف ہے نہ صحت مند۔ ملتان کا 94، سرگودا کا 83% پانی پینے کا لائق نہیں۔ قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں انکشاف، 18ویں ترمیم کے بعد پینے کے صاف پانی کی فراہمی صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ بند کرو کہ اپنے بجلی کے نرخ کم کرو، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو لوور سائڈ پہ لا کر ہائر سائڈ پہ چارج کرنا بند کرو۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں اضافہ ختم کرو۔ MQM پاکستان کا کراچی میں احتجاج۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے مظاہرین سے خطاب میں کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا ظلم سہا، اب کے الیکٹرک کے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ وفاق کے ٹیکس ہم پر مت ڈالو، ہم نے بھی ننگے تار کی طرح ایکٹ کیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ پاکستان ایک ماہ میں مزید 690 ارب روپے کا مقروض۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کا مجموعی قرضہ 69,600 ارب روپے سے بڑھ گیا۔ غیر ملکی قرض 21,907 ارب روپے تک جا پہنچا۔ سالانہ بنیادوں پر جولائی میں قرض 12.7% بڑھ گیا۔ سرمایہ کاری بانڈز کی مد میں 33,781 ارب قرض ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں برطانوی ہم منصب سے ملاقات، پاک برطانیہ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مضبوط شراکت داری پر زور، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے برطانیہ سے مل کر کام کرنے کی خواہش کا احاطہ۔ اینجلا اور رینر کا دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں برٹش پاکستانی کمیونٹی کے کردار کا اعتراف۔ نوٹوں کی نئی سیریز کے ڈیزائن کا آرش مقابلہ، اسٹیٹ بینک نے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 10 روپے کا نوٹ ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر شیری آبدی فاتح قرار، 20 روپے کا مقابلہ ڈیزائنر مرزا ہارون کے نام، 100 اور 5000 روپے کے نوٹ کا انعام میمونہ افضل کو ملا۔ 500 روپے نوٹ کی فاتح ہادیہ حسن رہیں۔ نورین اسلم نے 1000 روپے کا نوٹ ڈیزائن کیا۔